اہل بیت کا یہ ایسا ذکر کرنا کہ جہاں وہ مجبور نظر آئیں وہ حرام ہے، بلکہ یہ اچھا یہ بتائیے، آدمی غم کرتا ہے، سینہ پیٹتا ہے، کوٹتا ہے وہاں کہ جہاں اس کا نقصان ہو گیا ہو. یہ بتاؤ کہ اس شہادت نے حسنین کا مرتبہ گھٹایا ہے کہ بڑھایا ہے؟ تو جب مرتبہ کسی کو پوسٹ اونچی ہوتی ہے تو آدمی کے اندر فخر کی کیفیت ہونی چاہیے کہ غم کی کیفیت ہونی چاہیے. گرچہ کہ شہدائے کربلا کے ذکر کے وقت جو زندہ دل ہے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک آتے ہیں، مگر زبردستی لوگوں کو رلانے کے لیے جو اہل بیت کو ان کے رتبے سے گھٹائے وہ جاہل ہے. لازم ہے، ابھی حضرت ہم شیخ الاسلام کا کلام پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ان گھرانے کے لوگ ہیں ان کو تو زیادہ غم ہوگا نا اپنے گھر والوں کا، لیکن انہوں نے بھی اپنے گھر کی شہادتوں کو کیسے بیان کیا آگے آپ انشاءاللہ سنیں گے. حضرت شیخ الاسلام کا بڑا مشہور کلام ہے، کیوں چاند پیلا پیلا سا کیا شور ہے برپا تاروں میں، کیوں چاند پیلا پیلا سا کیوں شور ہے برپا تاروں میں، کیا آج نبی کا لخت جگر ہے تیغوں کی جھنکاروں میں، کیا آج نبی کا لخت جگر ہے تیغوں کی جھنکاروں میں، کیا آج نبی کا لخت جگر ہے تیغوں کی جھنکاروں میں، جو خون کی ننھی دھار کبھی نکلی تھی گلوئے اصغر سے، جو خون کی ننھی دھار کبھی نکلی تھی گلوئے اصغر سے، ڈالی ہے اسی نے روح بقا اسلام کے ان گلزاروں میں، ڈالی ہے اسی نے روح بقا اسلام کے ان گلزاروں میں. نماز تو سب پڑھتے ہیں مگر امام حسین کی نماز پہ قربان جائیے. کہتے ہیں نماز عشق کسے شبیر سے کوئی جا پوچھے، کہتے ہیں نماز عشق کسے شبیر سے کوئی جا پوچھے، کیسے نماز پڑھی؟ معبود کی چوکھٹ پر خم ہے سر تیروں کی بوچھاروں میں، معبود کی چوکھٹ پر خم ہے سر تیروں کی جھنکاروں میں، کہتے ہیں نماز عشق کسے شبیر سے کوئی جا پوچھے، معبود کی چوکھٹ پر خم ہے سر تیروں کی بوچھاروں میں. ہاں میں نے ابتدا میں آیت پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، تعظیماً نہیں بلکہ کیوں؟ کیونکہ وہ واقعی زندہ ہیں اور زندہ کو کوئی مردہ نہیں کہتا، گرچہ کہ تمہاری عقلوں میں اتنا تاب نہیں کہ ان کی حیات کا شعور تم سمجھ سکو. تو شیخ الاسلام کہتا ہے کہ یہ جو سیدنا امام حسین نے اس فراخی کے ساتھ شہادت پیش کی، کیوں؟ تفسیر لمن یقتل بننا امت کو سکھانا تھا ورنہ. امام حسین تو ایک تفسیر ہے جو کتاب میں ہوتی ہے اور ایک اس آیت کی تفسیر وہ ہے جو کربلا میں کھڑے ہو کے امام نے خود پیش فرمائی. تفسیر لمن یقتل بننا امت کو سکھانا تھا ورنہ
کاٹے جو گلوے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں، کاٹے جو گلوے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں۔ وارث پاک کا مشہور واقعہ ہے، آپ کی سیرت کی کتاب حیات وارث میں لکھا ہے کہ حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حسینی سادات میں سے تھے۔ ان کے پاس ایران کے اعلیٰ خنجر پیش کیے گئے جن کی دھار مشہور تھی۔ حضرت کی بارگاہ میں ایک مرید لے کے آیا، بڑے پیارے خنجر۔ حضرت وارث پاک نے اسے پکڑا اور دھار کے اوپر زور سے ہاتھ چلانے لگے، اتنا زور سے چلایا کہ مرید دیکھنے میں حیرت میں پڑ گیا۔ فرمایا چلتی ہی نہیں ہے، یہاں نہیں چلتی کربلا میں کیوں چل گئی؟ فرمایا وہ معاملہ تو اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، جو خنجر بچوں کو نہیں کاٹ سک رہا وہ وہاں کیوں چل گیا؟ یہ خدا بلکہ بزرگوں نے لکھا یہ کربلا وہ راز ہے جس کا پردہ قیامت کے دن ہی کھلے گا۔ تو تفسیر لمن یقتل بننا امت کو سکھانا تھا، ورنہ کاٹے جو گلوے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں۔ سیدنا امام زین العابدین اللہ اکبر، بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو، بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو، ہوتے ہیں مسیحا وقت کے جو یہ بھی ہیں انہی بیماروں میں، ہوتے ہیں مسیحا وقت کے جو یہ بھی ہیں انہی بیماروں میں۔ اہل بیت کے خیموں میں آگ لگائی گئی، حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ آباد تھا کرنا امت کے تاراج شدہ گھر کو، ورنہ خیموں کو جلا دے انگارے، ہمت یہ کہاں انگاروں میں، خیموں کو جلا دے انگارے، ہمت یہ کہاں انگاروں۔ اس پر حضرت وارث پاک کا ایک اور قول یاد آیا مجھے۔ حضرت وارث پاک فرماتے ہیں سچے سید کی نشانی یہ ہے، کیونکہ وہ اولاد فاطمہ ہے، اور حضور نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے اس کو اور اس کی اولاد کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو وارث پاک فرماتے ہیں سچے سید کی نشانی یہ ہے اس کے ہاتھ میں آگ رکھ دو تو آگ ہاتھ کو جلا نہیں سکتی، لیکن اگر کوئی امتحان کرے گا تو وہ بے ایمان ہو کے مرے گا۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے وہی کہا خیموں کو جلا دیں انگارے، ہمت یہ کہاں انگاروں میں، ہمت یہ کہاں انگاروں میں۔ اب دست درازی گلچی کی ان پھولوں تک بھی آ پہنچی، اختر جو پلے تھے پیارے خدا کے پیارے نبی کے پیاروں میں، کیوں چھاند ہے پیلا پیلا سا، کیوں شور ہے برپا تاروں میں۔